بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام A to Z۔ ناظرین، اہم خبر ہے کہ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اسپیکر قومی اسمبلی نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ خیال رہے کہ ایوان زیرین میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ عمر ایوب خان کی نااہلی کے بعد خالی ہوا تھا۔ قبل ازیں اپوزیشن ارکان کا وفد اسپیکر قومی اسمبلی سے ملاقات کے لیے ان کے چیمبر میں پہنچا تھا۔ وفد میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، شہرام ترکئی، علی اصغر خان، جنید اکبر اور جمال احسن خان شامل تھے۔ اسپیکر نے اپوزیشن لیڈر کی تقرری سے متعلق نوٹیفیکیشن پر اپوزیشن رہنماؤں کو بلایا تھا۔ دریں اثنا سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے محمود خان اچکزئی کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ حق اور سچ کا قافلہ آگے کی طرف سفر کرتا رہے گا اور محمود خان اچکزئی اس قافلے کی قیادت کریں گے۔ ناظرین، ایک اور اہم خبر اور تشویشناک خبر آپ سے شیئر کریں کہ انسداد دہشت گردی منشیات فورس نے ملک کے مختلف شہروں میں تعلیمی اداروں کے اطراف منشیات سپلائی پر کریک ڈاؤن کر کے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان ANF کے مطابق 9 کارروائیوں کے دوران افغان باشندے سمیت 8 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چونگی نمبر 26 اسلام آباد کے قریب ملزم سے 9.6 کلو چرس برآمد کی گئی۔ گرفتار ملزم نے طلباء کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف کیا ہے۔ دوسری جانب راولپنڈی میں کوریئر آفس میں برطانیہ سے آئے پارسل سے 150 گرام کینا بیس برآمد کی گئی ہے، جبکہ لاہور میں کوریئر آفس میں برطانیہ کے لیے بک پارسل سے 5 کلو آئس اور 5 کلو افیون برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ترجمان کے مطابق کراچی میں ہب ریور روڈ پر گاڑی سے 10 کلو ہیروئن برآمد کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ شاہ رکن عالم کالونی ملتان میں 2 ملزمان سے 4 کلو آئس اور 250 گرام افیم برآمد کی گئی ہے۔ واضح رہے کہ انسداد منشیات فورس نے 5 ملزمان گرفتار کر کے ان کی کارروائیوں میں 24 کروڑ 48 لاکھ سے زائد مالیت کی 258.94 کلو گرام منشیات برآمد کی تھی۔ ساہو چوک ملتان کے قریب ملزم کے بیگ میں چھپائی گئی 2 کلو گرام آئس، گلبرگ لاہور میں واقع کوریئر آفس میں ریاض جانے والے پارسل سے کتابوں میں چھپائی گئی 2.5 کلو گرام آئس پکڑی گئی ہے۔ علامہ اقبال ایئرپورٹ کے کارگو شیڈ میں دبئی جانے والے پارسل سے کتابوں میں جذب شدہ 765 گرام آئس برآمد ہوئی ہے۔ شاہ جمال روڈ لاہور میں واقع کوریئر آفس میں برطانیہ بھیجے جانے والے پارسل سے 6.72 کلو گرام وزنی 66,200 والیوم گولیاں برآمد کی گئیں، جبکہ رنگ روڈ پشاور کے قریب گاڑی سے 15.6 کلو گرام افیم برآمد ہوئی۔ دریں اثنا ترجمان ANF کے مطابق ترکئی ٹول پلازا کے قریب ملزم سے 2.4 کلو گرام چرس برآمد کی گئی ہے۔ بڑی بنگلہ ڈسٹرکٹ گلگت کے قریب ملزم سے 600 گرام چرس برآمد کر لی گئی ہے۔ کارخانوں مارکیٹ جمرود روڈ پشاور کے قریب افغان نیشنل سے 300 گرام آئس، جبکہ نوکنڈی میں جھاڑیوں میں چھپائی گئی 6,571 کلو چرس برآمد کر لی گئی ہے۔ ناظرین، دریں اثنا ٹرمپ انتظامیہ نے ایران سے تعلق کی وجہ سے درجن بھر سے زائد شخصیات اور کمپنیوں پر پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی وزارت خزانہ کی ویب سائٹ کے مطابق امریکہ نے ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ متحدہ عرب امارات، سنگاپور، برطانیہ اور ایران میں قائم 12 کمپنیوں پر نئی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ ایرانی نژاد 11 شخصیات پر بھی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ دوسری جانب ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کا کہنا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے متعلق تمام آپشن بدستور کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ کیرولائن لیوٹ نے پریس بریفنگ میں کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ ٹرمپ اور ان کی ٹیم نے مظاہرین کی ہلاکتیں جاری رہنے پر ایران کو سنگین نتائج سے خبردار کیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران میں 800 افراد کی سزائے موت روکی گئی ہے۔
اقتصادی دباؤ بڑھانے کا عمل بھی جاری رہے گا۔ دوسری جانب امریکہ نے ایران کی 12 کمپنیوں اور 11 ایرانی نژاد پر نئی پابندیاں بھی لگا دی ہیں۔ وجہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کا فیصلہ آخری لمحوں میں تبدیل کیا۔ یہ تبدیلی خلیجی ملکوں کی سفارتی کوششوں کے باعث عمل میں آئی۔ برطانوی روزنامے دی ٹیلی گراف کے مطابق سعودی عرب، قطر اور عمان نے واشنگٹن سے ہنگامی مذاکرات کیے اور ٹرمپ کو فوجی کارروائی مؤخر کرنے پر یہ کہہ کر آمادہ کیا کہ تہران کو اپنے اچھے عمل کا مظاہرہ کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ فی الحال ایران میں قیادت کی تبدیلی کا مرحلہ نہیں آیا۔ اقوام متحدہ میں چینی مندوب نے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر طاقت کے استعمال کی کوشش فوری ترک کرے۔ چینی مندوب نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران کو مسلسل طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دے رہا ہے، جس سے مشرق وسطیٰ میں ایک اور جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین کسی بھی ملک کی سالمیت کے خلاف طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے۔ چین چاہتا ہے کہ مسائل کا حل اقوام متحدہ کے چارٹر اور عالمی قوانین کے مطابق ہو۔ چینی مندوب نے کہا کہ ایران خود مختار ملک ہے اور ایرانی عوام کو اپنے فیصلے کرنے میں مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ ایران کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری کو مدد کرنی چاہیے۔ علاوہ ازیں روسی مندوب نے امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکی بیانات کسی بھی ملک کی سالمیت کے خلاف اور اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اقوام متحدہ میں روس کے مستقل وسیلے نیننزیا نے کہا ہے کہ ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کے بجائے اجلاس عالمی امن کے لیے بلایا جانا چاہیے تھا۔ روسی مندوب کا کہنا تھا کہ شہریوں اور املاک کا تحفظ ایرانی حکومت کی ترجیح ہے۔ روسی نمائندے نے بتایا کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی عوام کو کہا گیا ہے کہ وہ اداروں پر قبضہ کر لیں۔ اس کے علاوہ بیرونی قوتیں ایران میں موجودہ حالات کو بڑھاوا دے رہی ہیں۔ وسیلی نبریاز نے واضح طور پر کہا کہ یہ بیانات کسی بھی ملک کی سالمیت کے خلاف ہیں اور ایرانی سپریم لیڈر اور حکومت کی حمایت میں وسیع پیمانے پر لوگ نکلے ہیں۔ روسی مندوب نے مزید کہا کہ امریکی کارروائی سے خطہ مزید بحران کا شکار ہو جائے گا۔ اپنے خطاب میں روسی مندوب کی جانب سے فریقین کو مسائل کے پرامن حل میں تعاون کی پیشکش بھی کی گئی۔ دریں اثنا اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ ایران اور خطے کی صورتحال پر تشویش ہے اور طاقت کا استعمال صورتحال مزید سنگین کر دے گا۔ سفارتکاری اپنائی جائے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ مستحکم ایران پاکستان اور خطے کے مفاد میں ہے۔ عاصم افتخار نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کا چارٹر طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے اور بیرونی مداخلت UN چارٹر کے بھی خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام تنازعات پر امن طریقے اور عالمی قانون کے مطابق حل کیے جانے چاہئیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ امید ہے کہ ایران کی صورتحال جلد نارمل ہوگی، بیرونی دباؤ، اندرونی ہنگامہ آرائی ختم ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ ایران پاکستان کا برادر ہمسایہ ملک ہے اور مسائل کے حل کے لیے پاکستان سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔